السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری اس تحریر کا مقصد صرف اور صرف اس بات کا شعور بیدار کرنا ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ جس جنت کو انسان کا دل حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس دنیا میں نہیں بلکہ اس مکمل جہاں کا حصول اگلی نا ختم ہونے والی زندگی میں ہوگا۔ ابھی تو ہیں حال امتحان میں ہم، ابھی تو ہیں حال امتحان میں ہم، ملیں گے پھر کامل جہاں میں ہم۔ انسانی تاریخ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان کا ذہن ہمیشہ سے ہی لامحدود خواہشات اور تمناؤں کا گھر رہا ہے۔ کبھی ان خواہشات کا پورا ہونا انسان کی دسترس میں ہوتا ہے اور کبھی اس کی پہنچ سے باہر، مگر ہر انسان اپنے تئیں یہی کوشش کرتا ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ کوشش اور محنت سے انسان کسی حد تک اپنی خواہشات کو پورا کر بھی لیتا ہے، مگر یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے۔ انسان اپنے ارد گرد جس جنت کی تعمیر کرنا چاہتا ہے اس کا حصول اس مادی دنیا کی زندگی میں ممکن نہیں ہے۔ اس بات کو اس مثال سے سمجھیے کہ جیسے ایک شخص نے بہت محنت اور مشقت اٹھا کر ڈھیروں دولت اور شہرت حاصل کر لی، مگر یہ سب حاصل کرنے کے بعد اگر اس شخص کو کوئی جان لیوا مرض ہو گیا تو اس کی کمائی ہوئی بے پناہ دولت اور شہرت اس کے کس کام کی؟ اسی طرح اگر کسی شخص کی صحت بالکل ٹھیک ہے مگر مالی حالات کی تنگی کے باعث اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اچھی صحت کے باوجود وہ دنیا کی تمام رنگینیوں اور لذتوں سے محروم ہے۔ اسی طرح کی بے شمار مثالیں ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں۔ کسی کے پاس اگر ایک نعمت ہے تو وہ دوسری نعمت سے محروم ہے۔ کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہی ہے، چاہے وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو۔ اس بات سے ثابت ہوا کہ انسان کا دل جس مکمل جہاں کی خواہش اور آرزو رکھتا ہے وہ مکمل جہاں اس دنیا میں حاصل کرنا ناممکن ہے۔ انسان کے دل کو جس جنت کی خواہش ہے اس کا ملنا اس دنیا میں اس لیے ناممکن ہے کیونکہ جنتی ہوں یا جہنمی ابھی فی الوقت تو وہ مل کر اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ ایک جگہ رہنے کے باعث نہ تو یہ دنیا جنت ہے اور نہ ہی جہنم۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ دنیا کیا ہے؟ اس کا سادہ سا جواب ایک ہی ہے، دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ اس امتحان گاہ میں سبھی لوگ اپنے اپنے حصے میں آنے والے امتحان کا پرچہ حل کر رہے ہیں۔ اب اگر اس امتحان گاہ میں آیا ہوا کوئی شخص امتحان ختم ہونے سے پہلے ہی اس بات کا مطالبہ کرے کہ مجھے امتحان کے بدلے میں ملنے والی کامیابیاں ابھی اور اسی وقت نواز دی جائیں اور میڈل اور ایوارڈز دے دیے جائیں اور اسکالرشپ لگا دیا جائے تو یہ سب کمرہ امتحان میں ہونا ناممکن ہے۔ اسے اپنی مطلوبہ کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ ابھی فی الحال اس کا فوکس اپنے امتحان پر ہونا چاہیے۔ اگر وہ شخص امتحان کے بعد ملنے والی کامیابی کو ابھی اور اسی وقت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی یہ خواہش بالکل بے مطلب اور بے معنی ہے۔ امتحان دے گا تو اس کا نتیجہ دیکھے گا نا۔ اگر کامیابی کے متعلق ہی سوچتا رہے گا تو امتحان کا یہ وقت ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح دنیا میں بھی انسان اپنی اپنی جنت بنانے میں مگن ہیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ وقت گزر رہا ہے۔ ہمیں ہر لمحہ اپنے امتحان پر فوکس کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی کا وقت ختم ہو جائے
اور ابدی کامیابی کو حاصل کرنے کا واحد اور قیمتی موقع بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس امتحان کی زندگی کو بے مقصد نہیں بنایا، بلکہ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم امتحان میں سرخرو ہو کر اس مکمل اور ابدی جہاں کو حاصل کرنے والے ہوں جس کی آرزو ہمیشہ سے ہی انسان کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے کہ دنیا کی اس زندگی کے دن اس مکمل اور ابدی زندگی کے مقابل پر بہت کم ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً آج میں نے ان کو اس کی جو وہ صبر کیا کرتے تھے یہ جزا دی ہے کہ یقیناً وہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ وہ ان سے پوچھے گا تم زمین میں گنتی کے کتنے سال رہے؟ تو وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ پس شمار کرنے والوں سے پوچھ، وہ کہے گا تم نہیں رہے مگر بہت تھوڑا، بہتر ہوتا اگر تم علم رکھتے۔ پس کیا تم نے گمان کیا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہرگز ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ پس بہت بلند مرتبہ ہے اللہ سچا بادشاہ، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، معزز عرش کا رب ہے۔ شکریہ۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ جزاک اللہ۔